اختیار ولی صاحب، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اب کوئی تحریک نہیں چلے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا؟ کیا سہیل آفریدی صاحب سے یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی اس معاملے پہ؟ بھئی سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت تو بڑی بات کی دور کی بات ہے. میں تو آپ کو اوورآل بتا رہا ہوں جی جو آن گراؤنڈ جو پبلک کی پرسپشن ہے وہ بتا رہا ہوں اس کو، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو تیاری ہے اس کو، اور پھر جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماحول ہے، ایسی کوئی موت کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ چلو جی باہر نکلو، ڈنڈا سوٹا اٹھاؤ اور حکومت کے خلاف جو ہے تو نبرد آزما ہو جاؤ. یہ وہی لوگ آئیں گے جن کے ٹھیک ہے. پاس، جن کو آپ دیاڑی دیں گے، پیسے دیں گے، لالچ دیں گے. وہ افغان مہاجرین وغیرہ ہی ہو سکتے ہیں، یا سرکاری ملازمین کو اگر آپ نے بلیک میل کیا تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. پولیٹیکل لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، پبلک نہیں آئے گی. اختیار ولی صاحب، آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو آفر ہے یہ مشروط ہے، تو جائز مطالبات کی بات کی جا رہی ہے. اب جو پی ٹی آئی کا جائز ہے وہ حکومت کا ناجائز ہے، جائز ناجائز اپنا اپنا ہے دونوں کا. تو یہ جائز مطالبات کون سے ہوں گے؟ جائز مطالبات یہی ہوتے ہیں کہ یہ معافی مانگے. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ، یہ تو ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ بات کریں گے نا کہ آؤ پاکستان کی معیشت کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بات کرتے ہیں، اداروں کی شفاف نجکاری کے لیے بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں، انڈیا کے نے جو حملہ ہمارے خلاف کیا تھا اس پہ بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ مل کر بیٹھ کر کوئی جامع پالیسی اور مل کر کوئی پروگرام بناتے ہیں. اگر یہ چیزیں یہ شروع کر لینا تو اس میں یہ ان کی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اسپتال، یونیورسٹی، سڑک، پل، کالج، ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے. عمران خان کو کیسے آزاد کرائیں گے؟ ماورائے قانون، جلسے جلوسوں سے، لشکر کشی سے، بندوق اٹھاؤ گے، بدماشی کرو گے. What do you think؟ آپ یوگینڈا میں رہتے ہیں، ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ اب الحمدللہ سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے. اب یہاں پر کوئی وہ آج انگلی اٹھے گی کل انگلی اٹھے گی ایسے دھرنے جو ہے، یہ فرمائشی پروگرام اب نہیں ہوں گے. فرمائشی پروگرام ختم ہو گئے. آپ کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا تھا جس کا خمیازہ پھر پاکستان نے بھگتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت بری طرح بھگتا ہے. پروجیکٹ فیل ہو چکا، تو اس لیے آپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جتنی آپ کی حیثیت ہے، حصہ بقدر جسہ، جتنی آپ کی اہمیت ہے، جتنی آپ کی اوقات ہے، اتنی ہی آپ کو جگہ اور سپیس ملے گی. آپ کو وہ اب نہیں، وہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک. آپ کے پاس پہلے 1 کنال کی زمین تھی اور آپ نے پورا پاکستان ہی آپ نے قابو کر لیا تھا. وہ چیز اب اچھا، نہیں آپ ہوگی. بات کر رہے تھے ابھی خود ہی اس بات کے اوپر، تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ پہلے تو فیل ہو چکا ہے، لیکن اب جو پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی سمیت کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت کو پے رول پر رہائی دی جائے تاکہ وہ مذاکرات کو لیڈ کر سکے، تو حکومت کیا ایسا کرنے کے اوپر غور کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ٹوٹل پروگیٹو جو ہے تو میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر وہ رہائی دیں گے اور باقی لوگوں کو رہائی نہیں ملے گی جی. تو اس سے بھی فرق پڑے گا. اس سے بھی فرق پڑے گا کہ کسی ایک کو ملتی ہے تو باقی کو کیوں نہیں ملتی. اور دوسرا یہ کہ عدالتیں تو موجود ہیں نا، عدالتوں سے جا کے ہی اپنی کاغذات سیدھے کرا لیں، اپنے معاملات سارے صاف کرا لیں. یہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے خط لکھنے سے کوئی جو ہے تو فرق پڑے گا. یہ وہی وہ پریم پتر ہے، لکھے جا رہے ہیں اور جواب کا انتظار کیے جا رہے ہیں ایک طرفہ. مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی اب اختیار ولی صاحب، ہوگا. یہ آئی سمجھ میں ڈونٹ تھنک بات سو نہیں آ اس طرح رہی، یہ وہ یہ پریم پتر ریزنیبل لکھ کوئی رہے ہیں تو ان مطالبہ کو بھی نہیں. پریم سے، وہ پریم پتر لکھ رہے ہیں تو ان کو پریم کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے حکومت کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے. حکومت کہتی ہے معافی مانگ لیں،
تو جو ہے وہ آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے، مذاکرات شروع ہو جائیں گے. حکومت کہتی ہے کہ کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیں تو آپ کی وہاں پر بانی سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ساری جو شرائط ہیں یہ رکھ دی گئی ہیں، لیکن ان شرائط کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹیم آگے آنا چاہ رہی ہے، تو اس کو کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی حکومت؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے نا نظریہ ضرورت، جی اور یہ نظریہ ضرورت والی محبت ہے. تو یہ اس طرح کا پریم پتر ہے، اس لیے اس کا جواب اس طرح ہی ان کو دیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے آپ کو کافی حد تک کلیئر کر بھی لیا ہے، جی اور انہوں نے ان چیزوں میں 9 مئی کے کیسز میں ان کی بریت کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. تو اگر کوئی چیز ان پر باقی نہیں رہتی تو پھر میرے خیال میں اگر ان کی رہائی ہوتی ہے قانون کے پیرائی کے اندر رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے. لیکن کسی چیز میں اسپیشلی بیانڈ دا لا جا کر کسی کو رہائی دینا، آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی قانون کا بول والا ہوگا. یہ تو پھر جتنے باقی لوگ اندر ہیں ان سب کے لیے پھر ایسا جو ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے. یعنی خان صاحب کی رہائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ہے وہ حکومت کی نظر میں؟ نیور جی، کبھی بھی نہیں. ان کے معاملات تو 9 مئی کے بھی ہیں، ان کے معاملات تو 190 ملین پاؤنڈ کے بھی ہیں، ان کے معاملات تو کروڑوں اربوں روپے کی جو چور بازاری ہوئی ہے توشہ خانوں میں وہ بھی ہیں. ان کا تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسیدی، اس میں تو ٹھیک ہے. کوئی مطلب کہاں کہاں پہ بندہ اگر گنجائش کرے بھی تو کہاں کہاں پہ کرے گا. اختیار ولیق صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ کے پی کا حوالہ آپ دے رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ ایک پنکچر گاڑی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے ارریلیونٹ بھی قرار دے چکی ہے اس کو حکومت کی، اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں رہ گئی، نہ خان صاحب کی اور نہ پی ٹی آئی کی. تو یہی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت عمران خان اپنی ٹویٹ میں سہیل آفریدی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تحریک کا آغاز کریں. تو یہ تحریک کیا کے پی سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور وفاق تک آئے گی دوبارہ؟ لازمی بات ہے، کوئی بھاٹی گیٹ سے تو ہو نہیں سکتا، مزار قائد سے ہو نہیں سکتا، جو زیارت ریزیڈنسی ہے وہاں سے تو یہ ہو نہیں سکتا. کریں گے تو یہیں سے کریں گے. یہاں پہ جو مہاجر کیمپ ہیں، جی آپ کو پتہ ہے یہ جو افغان مہاجرین کو فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے واپس بھیج رہی ہے، پش بیک کر رہی ہے کہ آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور سہیل آفریدی جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ان کو یہاں پہ ان کو جمع کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کریں گے ایسی کوئی تحریک جس کی کال عمران خان جیل سے دیں گے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کی عام جو جنرل پبلک ہے نا وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جتنے دھرنے شرنے ہوتے، آپ کو پتا ہے کوہاٹ میں جو بھی ریسنٹلی جلسہ ہوا ہے اس پہ 5-7 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے انہوں نے باقاعدہ ایشو کر دیے.